السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجوسی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، مرحبا مرحبا۔ اس آدمی نے ہاتھ دھولے، اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، اللہ نے فرمایا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا۔ 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے۔ تھوڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے اور خوبصورت شکل میں ڈالا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا، کیا کہنے ہیں تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ عزیز دوستو، ہمیں نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنا چاہیے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔